أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم إلى آخر الآية۔ یہ اسباق بڑے اہم ہیں، بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ میں اگر یہ کہوں کہ ابھی ہمارے اسباق کے دوران سب سے زیادہ اہم ترین اسباق اگر کہے جائیں تو ان میں سے ایک سبق یہ بھی ہیں جو آج کل چل رہے ہیں، اور قدرتی یہ ہے کہ درمیان میں ہماری کبھی ایک دن کبھی 2 دن ناغہ ہو جاتا ہے، تو اس سے آپ لوگوں کو سبق کو اچھے طریقے سے اپنی بیاض پہ لکھنے کا موقع مل جائے گا۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ اسباق کو لیجئے، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ میں ایک ایک 2 آیات کر کے پڑھا رہا ہوں، عام طور پہ ترجمے میں ایسے نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یہ ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو توجہ سے سنیں۔ بڑے ہی اہم مضامین ہیں، جیسے اب پچھلے سبق میں ہمارے حلال اور حرام کی پوری بحث آئی تھی، کون سے جانور حلال ہیں کون سے جانور حرام ہیں، تو اس کی مکمل بحث ہم لوگوں نے پڑھی تھی۔ تو یہ ہے کہ جیسے پچھلا سبق آپ کی زندگی بھر کے لیے آپ کو پتہ چلتا رہے گا کون سا جانور حلال ہے کون سا جانور حرام ہے اور کون کون سی چیزیں ہیں۔ تو یہ اسباق انہی میں سے ہیں۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ پیٹ کی پاکیزگی کے حوالے سے یہ باتیں چل رہی ہیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 11 تک جو مضمون ہے وہ میں نے واضح کیا، اور آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 5 تک جو پیٹ کی پاکیزگی ہے اس کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے اللہ رب العزت نے پیٹ کی پاکیزگی کا ذکر فرمایا، میں نے ادھر لکھنا بھول گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے زندگی کی پاکیزگی کو بھی ذکر کیا، یعنی پیٹ کی پاکیزگی اور زندگی کی پاکیزگی یہ دونوں ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ الیوم آج کے دن، احل لکم الطیبات حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ پہلے اہل کتاب اپنی طرف سے بہت سی چیزوں کو حرام کیے ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان باتوں کا ذکر فرمایا کہ تمام پاکیزہ چیزیں میں نے تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ اور پاکیزہ چیزیں کون سی ہیں اس کی تفصیل پچھلے سبق میں گزر چکی۔ بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، بکری ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، دمبی ہے، یہ پالتو جانور۔ پھر اس طریقے سے جنگلی جانوروں میں سے یہ، اور پرندوں میں سے یہ ساری تفصیل میں نے ذکر کر دی۔ اور جن چیزوں میں پاکیزگی نہیں ہے جیسے لومڑی ہے، شیر ہے، درندے ہیں، اس طریقے سے دوسرے جانور ہیں، تو جیسے ان جانوروں میں پاکیزگی نہیں ہے تو اس کی پاکیزگی ہونا ہمارے علم میں تو نہیں، چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کا ناپاک ہونا بتا دیا کہ ان کے اندر یہ خامی ہوتی ہے اور یہ برائی ہوتی ہے۔ چنانچہ آج طبی لحاظ سے دیکھا جائے تو انسان کو زندہ رہنے کے لیے جن منرلز کی ضرورت ہوتی ہے وہ منرلز ہمیں ان جانوروں میں ملتے ہیں، اور جو انسان کی زندگی کے لیے نقصان دہ منرلز ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت نے حرام جانوروں میں رکھے۔ جیسے خنزیر ہے، اس کے اندر کے تمام منرلز جو ہیں وہ انسان کے لیے شدید نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے شیر ہے، اور بہت سی، ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، فقہا نے علت دی ہے، جیسے لومڑی ہے، لومڑی کے مزاج میں عیاری ہوتی ہے، یعنی دوسروں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو حرام، محض اس وجہ سے نہیں کہ وہ دھوکہ دیتی ہے تو حرام ہے، بس ایک وجہ لکھی ہے، بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، اور ایک معاملہ یہ بھی ہے۔ تو دیکھیں جو اس کا گوشت کھائے گا تو اس کے مزاج میں عیاری آئے گی اور اس نوعیت کی چیزیں آئیں گی۔ تو دیکھیں احل لکم الطیبات، جو جانوروں میں پاکیزہ چیزیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اور جو جانور تمہارے لیے حلال نہیں کیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جانوروں میں پاکیزگی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ آج سائنس تحقیق کرتی ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد خود ہی بتاتی ہے کہ یہ گوشت انسان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ جانور انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو بہرحال یہ سائنس کی تحقیق کے اوپر ہم چلنے والے نہیں ہیں، ہمیں تو اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے ہم نے اس حکم کو فالو کرنا ہے۔ تو الیوم آج، اس سے پہلے جو اہل کتاب نے اپنے اوپر جو چیزیں حرام کی ہوئی تھیں وہ حرام چیزیں ختم،
ہم نے آج سے تمہارے اوپر تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیتے، جیسے اہل کتاب نے اونٹ کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا، اسی طریقے سے اور بھی چیزیں تھیں، پچھلے سبق میں شاید اس کا ذکر گزرا ہے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ کے تحت میں گزرا ہے۔ وہ سبق ظاہر بات ہے آپ کو اس وقت یاد نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے بھی اس وقت یاد نہیں ہے، تو آپ کو کیسے یاد ہوگا؟ امید ہے آپ لوگوں نے مجھ سے زیادہ اچھا یاد کیا ہو، لیکن بہرحال پیچھے امید ہے گزر چکا ہے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ سبق تو آپ کو یاد ہوگا، مطلب میری کہنے کا یہ ہے کہ وہ کس جگہ پر گزرا ہے یہ مجھے بھی یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بھی یاد نہ ہو۔ اچھا، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور یہ میں آیت آج آپ کو پڑھا رہا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں میں سے ہی کوئی ایسا مخلص شخص بھی ہے کہ جس کے اخلاص کا یہ معاملہ ہے کہ وہ میں کیا کہوں کہ یہی مسئلہ آج میرے پاس آیا، اور الحمدللہ مجھے بڑی اس میں تحقیق کرنے کا موقع ملا، اور مجھے بڑا اچھا لگا جب یہ آیت میرے سامنے آئی، تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ بھئی آج اسی آیت کے بڑھانے میں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، وَطَعَامُ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کا کھانا، اوتوا الکتاب جو کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ، کھانا ان لوگوں کا، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی، یعنی اہل کتاب کا کھانا، حِلٌّ لَكُمْ تمہارے لیے حلال ہے۔ آج اہل کتاب جو کوشر فوڈز بناتے ہیں، ٹھیک ہے، کوشر فوڈز بناتے ہیں، تو کیا وہ ہمارے لیے حلال ہے؟ جی قرآن کی روح سے وہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اہل کتاب کا ہر کھانا ہمارے لیے حلال ہے، بات یہ ہے کہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا جو ذبیحہ ہے وہ حلال ہوتا ہے۔ ذبیحہ کہتے ہیں سلاٹر ہاؤس کے اندر جو ذبح کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ سلاٹر ہاؤس کے اندر ذبح کرنے والا مسلمان ہے، اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ سلاٹر ہاؤس کے اندر ذبح کرنے والا نصرانی ہے، اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ یہودی ہے، اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ قادیانی ہے، بالکل ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ شیعہ ہے، اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان دو پہ ہم بحث نہیں کر رہے، ہم ان تین پہ بحث کر رہے ہیں، یہود، نصارہ اور مسلمان، ان تینوں کا ذبیحہ، مطلب یہ ہے کہ ان تینوں کا ذبح کیا ہوا جانور یہ مسلمان کے لیے کھانا حلال ہے۔ لیکن وجہ اس کی یہ ہے، اہل کتاب جو جانور کو ذبح کیا کرتے تھے وہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا کرتے تھے، اور اس کے پیچھے ان کا عقیدہ بھی درست ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور رسول پر ایمان رکھتے تھے۔ آج کے اہل کتاب کا یہ معاملہ نہیں ہے، آج کے اہل کتاب بالکل اس طریقے سے معاملہ نہیں کرتے۔ میں نے جو تحقیق کی اس سے مجھے پتہ چلا کہ جو یہودی جانور کو ذبح کرتے ہیں اور عیسائی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو وہ عام طور پہ حلال جانور کو لیتے ہیں، جیسے بکری لیتے ہیں، جیسے گائے لیتے ہیں، جیسے اونٹ لیتے ہیں۔ تو ان کے جو سلاٹر ہاؤسز کے اندر ایک مولوی صاحب ہیں جو سلاٹر ہاؤس کے نگران ہیں، ان کی طرف سے بھی مجھے میں نے ان کی طرف پیغام بھیجا، تو ان کی طرف سے مجھے جو بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ یہاں جو یہودیوں اور عیسائیوں کے سلاٹر ہاؤسز ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس رکھی ہے 2000 بکری، اور وہ 2000 بکری کو کیا کرتے ہیں، اس کو کٹر میں ڈالتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 200 بکری پہ ایک بسم اللہ، 200 بکری ایک لائن میں آتی ہے اور سب کو، وہ تو مشینی ذبیحہ ہو گیا، اور مشینی ذبح جو ہے وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ مینولی بھی ذبح کرتے ہیں تو مینولی ذبح کرنے کا طریقہ بھی ان کا یہی ہے کہ 200 بکریوں میں سے ایک پہ بسم اللہ پڑھتے ہیں اور بقیہ کسی پہ بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ تو آج کل کے یہود کا جو کوشر فوڈز ہوتی ہیں اور آج کل کے یہودیوں کا جو ذبیحہ ہے، آج کل کے عیسائیوں کا جو ذبیحہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں۔ البتہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کی سلاٹر ہاؤسز سے، مسلمانوں کے گوشت کی شاپ سے وہ خریدتے ہیں، لیکن ہم نہیں خرید سکتے کیونکہ آج وہ معاملات نہیں رہے۔
تو یہاں پر صرف اتنا بتایا گیا جی، قرآن میں تو بتایا گیا اور آپ منع کر رہے ہیں جی، قرآن میں جو سچویشن بتائی گئی ہے وہ سچویشن یہ ہے کہ یہودی جب ذبح کرتے ہیں تو اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں. آج اگر مسلمان اللہ کا نام لے کے ذبح نہیں کرے گا، وہ کٹر سے ذبح کرے گا تو وہ حرام ہے. جب مسلمان بھی کٹر سے ذبح کر رہا ہے اور مشینی ذبح کر رہا ہے تو جب مسلمان کا حرام ہے تو عیسائی کا بھی حرام ہے، یہودی کا بھی حرام ہے. وطعامکم حل لکم، اور تم وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. والمحصنات من المؤمنات، اب دیکھیں پاکیزہ عورتیں مومن اور خواتین میں سے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب خواتین میں سے، اہل کتاب خواتین میں سے وہ تمہارے لیے حلال ہیں. اذ آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کا مہر دے دو. سمجھ لیجیے، یعنی عیسائی عورت، چلیں یہاں جو میں نے لکھا ہے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ بتایا والمحصنات من المؤمنات، پاکیزہ عورتیں، والمحصنات، اور پاکیزہ عورتیں اہل کتاب کی، یہ تمہارے لیے حلال ہیں. کب حلال ہیں؟ اذ آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کا مہر دے دو تو تب وہ تمہارے لیے حلال ہیں. اب ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ ہمارے سبق کا اہم ترین پوائنٹ ہے جی. اہل کتاب مسلمان مرد اور مسلمان عورت، نکاح بالکل درست ہے. مسلمان مرد اور اہل کتاب عورت، نکاح درست ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کو الٹا کر دیں، اہل کتاب مرد مسلمان عورت، نکاح مطلقاً جائز نہیں ہے جی. سمجھ رہے جی، نکاح مطلقاً جائز نہیں ہے. میں ضمناً بات بتا دوں، ضمنی طور پہ بات بتاتا ہوں. وہ شیعہ جو کافر نہیں ہے، سمجھ لیں ہر شیعہ کافر نہیں ہوتا جی، ٹھیک ہے، لیکن اکثر ویسے کافر ہوتے ہیں. وہ شیعہ جو کافر نہیں ہے تو مسلمان مرد اور ایسی شیعہ عورت، ٹھیک ہے نا، میری اس لفظ سے ہو سکتا ہے کسی کو اگر آواز نہ آئے تو میں وضاحت کروں. ایسی شیعہ عورت جو کہ کافر نہ ہو، ٹھیک ہے، اس سے نکاح جائز ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایسا شیعہ مرد، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف مسلمان عورت ہو، نکاح تو منعقد ہو جاتا ہے لیکن بہتر نہیں. سمجھ رہے، ایسے شیعہ جیسے زیدی شیعہ ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا. جب وہ کافر نہیں ہوتا تو اس کی مسلمان عورت سے نکاح درست ہے، لیکن حت الامکان احتیاط کرے. تو یہ تھوڑی سی تفصیل کی وضاحت تھی. ہمارے سبق میں کسی نے مجھے فتویٰ جمع کرایا تھا کہ شوہر ان کے جو ہیں وہ شیعہ ہو گئے ہیں، تو اس کا یہ معاملہ ہے. تو فرسٹ فتویٰ ہمارا کسی کوتاہی کی وجہ سے پینڈنگ میں چلا گیا، لیکن اس کا حکم یہی ہے کہ اس عورت کو الگ ہو جانا چاہیے اس شوہر سے، ایسے شوہر کے قریب نہیں رہنا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ اس سے طلاق لے کے الگ ہو جائے. خیر ایسے بہت سے معاملات. تو میں بتا رہا تھا آپ حضرات کو کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت نکاح درست ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن مسلمان مرد اور اہل کتاب عورت نکاح درست ہے. اہل کتاب مرد اور مسلمان عورت نکاح درست نہیں ہے. سمجھے جی، یہ بات یاد رکھیں. آگے دیکھیں، سبق کو دیکھیں جی. اس آیت میں، آیت کریمہ میں یہی بات ہے، والمحصنات من المؤمنات، پاکیزہ مسلمان عورتیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور اہل کتاب کی خواتین یہ حلال ہیں تمہارے لیے. اذ آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کا مہر دے دو. سمجھ لے جی، یہ بات یہاں تک ہو گئی جو قرآن میں لکھی ہے. لیکن آگے سمجھ لیجئے کہ آج کے زمانے کی 99.9%
99.9% جو لوگ ہیں اہل کتاب، وہ اہل کتاب نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، اہل کتاب نہیں ہے۔ ہمارا سبق سنتے ہیں ایک صاحب، میرے بڑے پیارے ساتھی ہیں، دبئی میں ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، بڑے میرے ہر لحاظ سے ہر دل عزیز ساتھی ہیں اور کافی پرانے دوست ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، اللہ ان کو خوشیاں دے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں دبئی میں تقریباً 90% ایسے ہی ہو رہا ہے کہ جو عیسائی ہے عیسائی سے نکاح کر لو، جی وہ عیسائی ہے، یہودی ہے یہودی سے نکاح کر لیں۔ ایک مسئلہ انہوں نے مجھے کہا کہ خاتون ہے جس سے ایک صاحب نکاح کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا جی ان خاتون کے بارے میں ان سے پوچھے ذرا حضرت عیسیٰ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ کون تھے؟ کہا جی پتہ نہیں کون تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی کون تھے؟ پتہ نہیں کون تھے، جی میں نہیں جانتی۔ آخرت کے بارے میں کیا؟ جی مجھے کچھ نہیں پتا آخرت کے بارے میں۔ تو جب ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے، وہ کوئی کہتے ہیں جی میرا مذہب انسانیت ہے، میں ہوں تو عیسائی، حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتی ہوں، لیکن وہ ایمان ہے کیا آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا۔ تو جب اس قدر بے دینی ہے تو اس کو عیسائیت کا نام نہیں دے سکتے۔ کیوں عیسائی کیوں؟ جو میں نے جو گلے میں نا وہ سلیپ پہنی ہوئی ہے، میں گلے میں کراس پہنا ہوا ہے تو اس وجہ سے میں عیسائی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے چرچ میں جانا اچھا لگتا ہے تو اس وجہ سے میں عیسائی ہوں، مجھے چرچ پسند ہے تو اس وجہ سے میں عیسائی ہوں۔ تو آج کل جو یہودی اور عیسائی خواتین ہیں مغربی ممالک کے اندر، جو ان کو عیسائی لکھا جاتا ہے وہ ان کو نیشنلٹی کے حساب سے لکھا جاتا ہے، ان کو یہودی گنا جاتا ہے تو نیشنلٹی کے حساب سے گنا جاتا ہے، ورنہ ایکچوئل میں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ایکچوئل میں ان کا کسی بھی طرح کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ لیکن 0.01% چانس ہے کہ ایک عورت پکی عیسائی ہے، واقعتاً عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا آخری پیغمبر مانتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے یہ عقیدے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تب بھی اگر اس عورت کے بارے میں یہ ممکن ہے کہ وہ انفلوئنس ڈالے گی ہمارے بچوں کے اوپر، تو بہتر ہے کہ اس عورت سے نکاح نہ کیا جائے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید نے نکاح فرمایا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سخت غصے ہوئے، فرمایا کہ تمہاری مسلمان بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، مسلمان عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ ان سے نکاح کرو، تمہیں چاہیے کہ ان سے نکاح کرو، نہ یہ کہ تم عیسائیوں سے نکاح کرنا شروع کر دو۔ یہ اجازت ہے، کوئی ترغیب نہیں ہے، سمجھ رہے جی؟ دو باتوں میں بڑا اہم فرق ہے، ایک ہے اجازت پرمیشن اور ایک موٹیویشن، ایک ہوتا ہے پرمیشن ایک ہوتا ہے موٹیویشن، یہ پرمیشن ہے موٹیویشن نہیں ہے، سمجھ رہے جی؟ پرمیشن کس طریقے سے؟ دیکھیں جی دو باتیں، محسنین غیر مصافحین، نمبر ایک محسنین غیر مصافحین، نمبر دو ولا متخذی اخدان۔ دیکھیں جی مرد ہو عورت ہو، بات تھوڑی سی ایسی ہے جو کہ شرم سے تعلق رکھتی ہے لیکن سمجھانا ضروری ہے، اس لیے میں تھوڑی سے واضح لفظوں میں کہوں گا۔ جب کسی مرد اور عورت کو شہوت ہوتی ہے تو ان کا نفس ان کو غلط کام کی طرف اکساتا ہے۔ اب اگر ان کے پاس صحیح محل ہوگا، جیسے مرد ہے تو اس کے لیے بیوی ہے، تو وہ اس شہوانی جذبے کو غلط جگہ استعمال کرنے سے بچے گا، اور اگر اس کا جذبہ زیادہ ہے تو اللہ نے اس کو دوسری کی اجازت دی ہے، تیسری کی اجازت دی۔ تو اب یہاں پر پاکیزہ رہنے کو کہتے ہیں محسنین، محسن رہنا، پاکیزہ رہنا، تو محسنین غیر مصافحین، کہ پاک دامن رہنے کے لیے کرنا، پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرنا ہے، سمجھ رہے جی؟ پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرنا، غیر مصافحین، ایسے نہیں کہ صرف ہوس نکالو، پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرنا ہے، ہوس بازی کی اجازت نہیں ہے۔ غیر مصافحین، ہوس بازی نہ کرو، یعنی زنا نہ کرو، چھپ کے تعلق نہ رکھو، بلکہ محسن پاکیزہ طریقے سے نکاح کرو، نکاح کر کے اس کے ساتھ رہو، نکاح کر کے اس سے تعلق بناؤ، جسمانی تعلق بنانا ہے، آپ کو ضرورت ہے، آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو ولا متخذی اخدان، چھپ کے تعلق نہ بناؤ، چھپ کے تعلق بنا لیا جی، دوستی کر لی، یاری کر لی، اب جناب چھپ چھپ کے مل رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے کی خواہش، جی میری خواہش ہے میری، نکاح کر کے ایک دوسرے سے تعلق بناؤ، نکاح کر کے تعلق بناؤ، چھپ کے تعلق نہ بناؤ۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟
یعنی نکاح کر کے تعلق بناؤ، چھپ کے تعلق نہ بناؤ، سمجھ رہے ہیں؟ دونوں میں فرق ہے. چھپ کے تعلق بنانا فرینڈ شپ کر لیا، اور نکاح ہے باقاعدہ دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لیا. امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک آپ کو ضروری ہے کہ آپ دف بجائیں، ٹھیک ہے. بقیہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ضروری بس دو گواہوں کے سامنے نکاح ہو گیا. اب یہ تو نکاح کر لے، نکاح کرنے کے بعد تعلق بنائے، میں چھپ کے دوستی یاری فرینڈ شپ کر لینا، یہ کوئی اس کی سخت ممانعت ہے. تو یہ دو باتیں، محسنین پاک دامن رہنے کی نیت سے نکاح کرو، غیر مسافرین. ایسا نہیں ہے کہ بس اپنی مستی نکالو، زنا کرو، شراب پیو، یہ غلط ہے. اب دونوں میں کیا فرق ہے جی؟ دونوں میں فرق ہے کہ یہ تو سرعام بھی ہو سکتا ہے، مستی نکالنا سرعام بھی ہو سکتا ہے، آج کل جو کلب چل رہے ہیں وہ. اور یہ خفیہ دوستی ہیں جیسے فرینڈ شپ ہے، بغیر نکاح کی خفیہ دوستی کی ہوئی نہیں، غلط ہے. نکاح کر لو، اس کے بعد تعلق بنو، اس کے بعد تعلق رکھو. ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله. اللہ، کتنا ہمارا پیارا دین، کتنا خوبصورت دین. کہ شریعت نے کہا کہ شریعت نے سمجھایا کہ دیکھو اپنی شہوتوں کو غلط راستے پہ استعمال نہ کرو، جس سے گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں اور بستیوں کی بستیاں، اور ایمان سلب کر لی جاتا ہے. اللہ اکبر. ومن یکفر بالایمان، جو شخص ایمان کا انکار کرے، ومن یکفر بالایمان، جو شخص ایمان کا انکار کرے، فقد حبط عمله، تو اس کے اعمال سلب کر لیے جاتے ہیں. سلب کر لیے جاتے ہیں، غلط کرتی میں حبط، وہ تو حبط کا ترجمہ. فقد حبط عمله، فقد حبط عمله، تو اس کا سارا عمل ضائع ہو جائے گا. یعنی جو مسلمان سے کافر ہو جائے اس کا سارا عمل ضائع ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے دنیا میں میں نے بڑی محنت کی، وہ فی الآخرت من الخاسرین، اور آخرت میں وہ شدید خسارے والوں میں سے ہوگا، شدید نقصان، اس کا شمار نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک عیسائی پادری کو دیکھا، اس کو دیکھ کے رو پڑے کہ وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ تو دنیا میں بھی ذلیل ہو گیا اور آخرت میں بھی ذلیل ہو گیا، دنیا میں بھی تباہ ہو گیا اور آخرت میں بھی تباہ ہو گیا. یہ سبق بڑا اہم ہے. آگے کا سبق ہے جسمانی طہارت کے بارے میں. اس میں تھوڑی تفصیل ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی تفصیل کو بیان کیا جائے، تو آج اتنا ہی کرتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.